میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجئے محبت سے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللہ سبحانہ و تقدس کا بڑا فضل و احسان ہے کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر کسوٹی پر ایک آئیڈیل شخصیت ہے. اس پوری کائنات میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی اتنی کھلی کتاب ہو جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کی زندگی کے اتنے تفصیلی حالات دنیا کو معلوم ہوں جتنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معلوم. آپ کی گھریلو زندگی، خانگی زندگی، باہر تو سارے میٹھے بن جاتے ہیں، بہت با اخلاق ہیں، گھر سے پتہ لگتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جن کے لیے ہم ساری دنیا سے لڑتے ہیں، سارا دن مشقت برداشت کرتے ہیں، شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کے نوالا لے کے آتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں تو انہی سے تر شروع ہو جاتے ہیں، انہی سے بد اخلاقی شروع کر دیتے ہیں، انہی سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آیا کرتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے اور سلام کرتے تھے. یہ دو سنتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کا طریقہ ہے کہ جب آپ رات کو تشریف لاتے، امی عائشہ فرماتی عشاء کے بعد آتے تھے، سارے امور سے فارغ ہو کر عموماً عشاء کے بعد تشریف لاتے تھے گھر. درمیان میں تھوڑے وقت کے لیے تو آتے جاتے رہتے ہوں گے، جو مستقل ایک آدمی گھر آتا، فرمایا عشاء کے بعد آتے تھے. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، اس پر ربائی ہے. وہ کہتی ہیں: لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، اور میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے. کیوں؟ فإن الشمس تطلع بعد فجر، وہ جو آسمان کا سورج ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. وشمسی طالع بعد العشاء، اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، اپنی تمام تر روشنیوں کے ساتھ میرے صحن میں عشاء کے بعد آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہنسی مذاق فرمایا کرتے تھے، دلجوئی فرمایا کرتے تھے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی جب رخصتی ہوئی، تو مدینہ سے کہہ کر گھروں سے بچیوں کو بلوا لیتے تھے کہ آؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ کھلونے بھی آئے تھے.
بچی تھیں، کھلونوں سے کھیلتی تھیں، تو اس میں ایک گھوڑا تھا مٹی کا، اس کے پر تھے، پر بنے ہوئے. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ بھلا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گھوڑا تھا اس کے پر تھے، اڑنے والا گھوڑا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اس بات پہ. ایک دفعہ مسجد نبوی میں افریقہ کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو ان کا تلواروں کے ساتھ ایک مخصوص جنگی رقص ہوتا تھا جو جنگی مشقی تھی، تو مسجد نبی کے صحن میں کر رہے تھے، وہ تلوار بازی کے جوہر دکھا رہے تھے. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دیکھنا ہے. تو آپ نے فرمایا آؤ. تو آپ کھڑے ہو گئے، پیچھے اپنی اوٹ میں لے لیا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ تھوڑی یہاں آپ کے کندھے پر، آپ یوں جھکے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے، اور وہ دیکھ رہی ہیں، اور یوں کر کے چادر آپ نے لے لی، ان کو چھپا لیا، وہ دیکھتی رہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دائیں پہلو پر کبھی بائیں پہلو پر، تھک گئے. کہ عائشہ بس، کہ نہیں یا رسول اللہ میرا دل نہیں بھرا ابھی. کندھا بدلوا دے، دوسرے کندھے پر تھوڑی رکھی ہوئی دیکھ رہی، آپ نے یوں چادر میں چھپا. جب تک وہ تھک نہیں گئی انہوں نے خود نہیں کہا یا رسول اللہ بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہیں. بھری محفل میں، بھری مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ اس پوری کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ بڑا مرتبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، محبوب رب العالمین ہیں. آپ سے سوال ہو رہا ہے یا رسول اللہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے؟ کون ہے آپ کا محبوب؟ فرمایا عائشہ. اپنی زوجہ محترمہ کا نام لیں، سب سے زیادہ محبوب. کہ یا رسول اللہ ان کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے؟ فرمایا ابوہا، اس کے والد سے. محدثین نے اس میں بھی لکھا ہے، فرمایا اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ ابو بکر سے، یہ نسبت بھی امی عائشہ کی طرف سے چلائی، ابوہا اس کے ابا سے. پہلے بیٹی محبوب ہے، پھر اس کا ابا محبوب. اپنے صحابی حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اونٹوں کو تیز چلایا انہوں نے، اوپر خواتین تھیں ہودج میں، پالان میں، نے کہا انظر یا انجشہ هذه القواریر، انجشہ ذرا دھیان سے، یہ آبگینے ہیں. آبگینہ نگینے جتنا قیمتی نہیں ہوتا کیونکہ وہ سچا موتی نہیں ہوتا، لیکن نزاکت میں نگینے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے آب گینا. اس میں آب یعنی پانی باقی ہوتا ہے. اور آپ نزاکت ہی کی طرف اشارہ فرما رہے. آپ فرما رہے ہیں انظر یا انجشہ هذه القواریر، انجشہ ذرا دھیان سے، یہ آب گینے ہیں. عربی زبان میں آج بھی شیشے کی بوتل کو قارورہ کہتے ہیں، خالی ہوتی ہے اندر اس کے پانی ہوتا ہے. قارورۃ، قواریر آبگینے ہیں. مسجد نبوی کے پچھلے حصے میں کھلی جگہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں. تو امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ریس لگائیں. ذرا اس کو پریکٹیکل لائف میں دیکھیں نا تھوڑا سا. ہیں حاجی صاحب ریس لگائیں گے، اب مولوی صاحب دوڑیں گے، اب امام صاحب یہاں اٹکھیلیاں کریں گے میدان میں. بیگم کیا بات کر رہی ہو؟ امام الانبیاء، سید الانبیاء، محبوب رب العالمین، وجہ تخلیق کائنات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لگاؤ ریس. چالیس سال کی عمر میں پیمبری، 13 سال مکہ میں رہے، تو 53 سال کے تو آپ تھے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور اس کے بعد امی عائشہ کی رخصتی ہوئی.
امی عائشہ فرماتی 9 سال عمر تھی، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ 13 سال، بڑا فرق تھا عمر میں. تو وہ اپنی عمر کے حساب سے ٹھیک کہہ رہی ہیں. ریس لگانا ہے. شریعت کس چیز کا نام ہے؟ ہم روز کہتے ہیں شریعت شریعت شریعت. شریعت کس چیز کا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا، آپ کے فعل کا، اس کا نام شریعت. آپ کا قول اور آپ کا فعل، یہ شریعت. شریعت کی اس سے جامع تعریف کائنات میں نہیں ہے. شریعت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کا نام. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا نماز پڑھو، اور نماز تو نہیں پڑھ سکتے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ کر دکھائیں گے. اقیم الصلاۃ سے نماز قائم نہیں ہوگی. اس حکم کو پورا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا، اس کا نام شریعت. ریس لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، امی عائشہ ہار گئیں. کچھ عرصے بعد پھر وہاں سے گزرے تو وہ بات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی. اصلہ پھر ریس لگائے، آپ نے فرمایا لگاؤ. پھر دوڑے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ میں آگے نکل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. تو امی عائشہ نے فرمایا رسول اللہ میں جیت گئی. آپ نے فرمایا عائشہ میری عمر بڑھ گئی، جسم بھاری ہو گیا، پیچھے رہ. میں گھر جاتا ہوں، سانپ سونگ جاتا سب کو، خاموشی چھا جاتی ہے. کہ میاں پھر آپ انسان نہیں ہوں گے، جن ہوں گے، آپ دیو ہوں گے، آپ کوئی بلا ہوں گے، آپ ڈریکولا ہو سکتے ہیں، آپ انسان تو نہیں ہو سکتے. سورج آتا ہے تو زندگی آتی ہے نا، روشنی آتی ہے، زندگی سانس لیتی ہے. تو امی عائشہ کیا فرما رہی؟ لنا شمس وللآفاق شمس. آپ عشاء کے بعد گھر آتے ہیں تو ہمارے ہاں تو روشنی آ جاتی ہے، زندگی آ جاتی ہے، زندگی کی رمق آ جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا روب، دبدبہ، جلال، ہیبت ضرب المثل ہے. ان کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. تو آپ اجازت لے کر تشریف لائے گھر میں، تو ازواج مطہرات جمع تھی، کوئی بات چیت چل رہی تھی. تو ایک بات کرتی دوسری بات کرتی، تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بات سن رہے ہیں، اب دوسرے نے اپنی بات سنانی ہے تو آواز اونچی ہو جاتی. تو ان کی آواز کسی کی اونچی ہے، کسی کی نیچی ہے. حضرت حفصہ کے علاوہ باقی نے اوڑھنیاں لے لی، پردہ کر لیا، لیکن آواز بات چل رہی. حضرت عمر کی وجہ سے ذرا چپ ہو گئی، آواز دھیمی کر دی کہ حضرت عمر آ گئے. حضرت عمر کسی حد تک وہ بھانپ چکے تھے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اونچی. تو ان میں سے کسی نے کہا عمر ہمارا پالا رحمت للعالمین سے ہے، تم برداشت نہ کرو، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. ایک بزرگ تھے، وہ جب گھر جاتے تھے تو گھر سے پہلے ان کے درخت تھا ایک قریبی، تو وہاں جا کر وہ کھڑے ہوتے اور یوں کر کے سر سے کوئی چیز اتارتے غیر مری اور درخت پہ رکھ دینا، گھر چلے جاتے. اگلے دن صبح جب گھر سے واپس آتے تو اس درخت کے پاس آ کے دوبارہ رکتے اور درخت سے کوئی چیز اٹھاتے، اٹھا کے سر پہ رکھ لیتے، چلے جاتے. روز کا معمول. کسی نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ نظر تو کچھ بھی نہیں آتا، یہ اتارتے کیا ہیں اور لیتے کیا ہیں، رکھتے کیا ہیں، اٹھاتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جب باہر سے واپس آتا ہوں تو باہر کے کام کاج، وہاں کی فکریں، ٹینشنیں، وہاں کی باتیں، وہاں کے معاملات سب اتار کے یہاں رکھ دیتا ہوں، بیٹا بن کے، بھائی بن کے، شوہر بن کے، باپ بن کے گھر چلا جاتا ہوں.
اگلے دن گھر سے نکلتا ہوں تو گھر کی ساری باتیں، گھر کے سارے معاملات، وہ باپ بیٹا بھائی والے رشتے جو ان کے لیے ہیں وہ اتار کے یہاں رکھتا ہوں، اور یہاں کی جو چیزیں گھر نہیں لے کر گیا تھا وہ اٹھا کے یہاں رکھتا ہوں، چلا جاتا۔ اب تو بہت آسان ہو گیا نا، ایک فولڈر بنایا، یہ والی چیزیں یوں کر کے سائڈ پہ کی، گھر والا فولڈر آن کیا، وہ ڈیٹا سارا دماغ میں فیڈ کیا، گھر۔ یہ کس نے کہا ہے کہ چہرے پر خشونت، سختی، یہ کون سا دین ہے؟ کہاں سے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ جب آپ مسجد سے باہر نکلتے، راستے پر چلتے ہوئے آتے، بازار سے گزرتے، کہیں آتے جاتے، بچے اپنا کھیل چھوڑ کر آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ اور معاف کیجئے گا، بچے کھیل ویل نہیں چھوڑتے، چھوٹے بچے جو کھیل میں منہمک ہوں وہ اپنا کھیل نہیں چھوڑتے، وہ کھیل اسی وقت چھوڑتے ہیں جب کھیل سے زیادہ کوئی محبوب چیز ان کے سامنے آتی ہے، اور اتنا ہی پیار کرتے تھے۔ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو آبادی کے قریب جو پہلا بچہ آپ کو ملتا اسے اٹھا کر اپنی سواری پر سامنے بٹھا لیں۔ بچوں کو گود میں اٹھاتے، پیار کرتے۔ تو گھر جنت تھا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشہور زمانہ ہے، کہ مہینہ مہینہ ہمارے گھر میں صرف 2 کالی چیزیں ہوتی تھیں، آگ نہیں جلتی تھی، ایک کھجور اور ایک پانی۔ اتنا صاف شفاف پانی بھی میسر نہیں تھا جتنا ہمیں ملتا، گدلا پانی آتا، 2 کالی چیزیں۔ پھر بھی یہ ساری کی ساری خوش، کس چیز سے خوش؟ اخلاق سے خوش، محبت سے خوش۔ جب ان سے کوئی کڑوی کسیلی بات کرتا ہے، اور خاص طور پہ جب کوئی دیندار کرتا ہے، جب کوئی نمازی کرتا ہے، جب ایسا شخص جس کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، جس کے چہرے پر سنت رسول ہے، جب وہ کڑوی کسیلی بات کرتا ہے، حجت کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، اور یہ سامنے دیکھتی ہیں کہ ایک دنیا دار آدمی، ایک بے نمازی آدمی، ایک بالکل ایسا جس کا چہرہ بھی سنت سے آ رہی ہے، وہ دنیا میں لگا ہوا ہے، غافل مسلمان ہے، وہ اپنی بیوی کا بڑا خیال رکھتا ہے، تو پھر یہ سوچتی ہے کہ میرے داڑھی والے سے تو وہ اچھا ہے، میں کس داڑھی والے کے پلے پڑ گئی، مجھے بھی کوئی ایسا مل گیا ہوتا۔ ہم اپنے رویے سے انہیں دین سے، اسلام سے، دینداروں سے اور سنت رسول والے چہرے سے برگشتہ کرتے ہیں۔ اور اگر اس کے بجائے ہمارا بول میٹھا ہو، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، اور ہم گھر میں بہت بہترین اور شاندار ہوں، اور محبت کرنے والے ہوں، نرم ہوں، اور صلحجو ہوں، اور معاف کرنے والے ہوں، تو یہ دوسروں کو کہتی پھریں گی، کہیں کوئی لڑائی جھگڑا دیکھیں گی تو یہ کہیں گی کسی داڑھی والے سے بیاہ ہوتا نا، پھر دیکھتی کیسا خوش رکھتا۔ یہ جو نمازی اور داڑھی والے ہوتے ہیں یہ بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، بڑے خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ پرچار کر دیں گی اس داڑھی کا اور دین کا۔ ہندی کا لفظ ہے نا پر چار، 4 پر، 2 پر سے تو چڑیا اڑ جاتی ہے، جب 4 پر لگ جائیں گے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ ہمارے ہاں گھروں میں جب کوئی چیز آتی ہے تو لڑکوں کے ہاتھ میں نہیں پکڑاتا ہے، وہ لڑکیوں کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے۔ کوئی برکت کا معاملہ ہو، نیک شگون لینے کا معاملہ ہو تو وہ لڑکوں سے نہیں، لڑکیوں سے، بچیوں سے۔ جزاک اللہ۔ لڑکے 10 دفعہ شکایت کریں، بیٹی کو کچھ نہیں کہتے، بیٹی 1 دفعہ شکایت کرے، لڑکے کئی دفعہ پٹ جاتے ہیں۔
لڑکوں کی 10 فرمائشیں ٹال دی جاتی ہیں، بیٹی کی ایک بھی نہیں ٹالی جاتی. یہ اتنے نازوں سے پلتی ہیں گھروں میں. پھر اسے تانا، تمہیں تمہارے ماں باپ نے کیا دیا، کیا چاہیے، جان لو گے؟ جگر کا ٹکڑا تو دے دیا، جسم کا حصہ تو کاٹ کے دے دیا، اور کیا دے دیں تمہیں؟ یہ جو کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، اسے سخت زبان میں کوسا جاتا ہے. حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، مردوں سوچو، اگر تمہیں اپنے ماں باپ چھوڑنے پڑے، تمہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، تمہیں اپنے دوست احباب چھوڑنے پڑے، تمہیں اپنا محلہ چھوڑنا پڑے، اور ایک بالکل نئی جگہ پر جا کر تمہیں رہنا پڑے، تو تم پر کیا گزرے گی؟ اور تمہارے ہاتھ سے تمہارا اختیار بھی سلب ہو جائے. منتیں کر رہی ہوتی، امی کے یہاں لے جائیں. 2 دوستوں کی شادیاں گزر گئیں، آپ نہیں لے کے گئے، اب شادی آ رہی ہے، اب لے جائیں. گھر بار، بہن بھائی، ماں باپ، سہیلیاں، سب چھوڑ دیا، ایک نئی جگہ پر آ گئی، 24 گھنٹے خدمت کی مشین بنی ہوئی ہے. اب اور کیا چاہیے؟ اگر وہ کوئی بات سناتی ہے تو کہتے ہیں میں تمہاری کیوں سنوں؟ تو ٹھیک ہے، آپ نہ سنیں، اسے بتا دیں یہ کس کو سنایا کرے، اسے بتا دیں. پھر آپ کی امی تو نہیں سنیں گی، ساس صاحبہ، آپ کے ابو بھی نہیں سنیں گے، کوئی اور بھی نہیں سنے گا، تو آپ بھی نہیں سنیں گے، تو پھر اس کو بتا دیں یہ کس کو سنا ہے. شریف آدمی کس سے محبت کرتا ہے؟ اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو شرافت ختم ہے نا، آخری معیار ہے شرافت کا. بھری محفل میں پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ. کبھی پیار سے عائش کہتے تھے، کبھی حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے. تو شریف آدمی تو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے. ہمارے ہاں اسے کہتے ہیں رن مرید تے زن مرید تے تھلے لگا ہویا. حضرت حکیم اختر رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کوئی رن مرید کہے تو جھوم جایا کرو کہ اب تو پرائے بھی گواہی دینے لگے ہیں. عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا، مجھے پتہ لگ جاتا ہے. کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہو تو کوئی بات کرتے ہوئے تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، اور جب تم خوش ہوتی ہو تو تم کہتی ہو وہ رب محمد، محمد کے رب کی قسم. تو جب تم میرا نام نہیں لیتی تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو. اچھا عائشہ یہ بتاؤ تم نے جو پانی پیا تو پیالے کے کس حصے سے پیا؟ یا رسول اللہ یہاں سے پیا. تو اس حصے پر ہونٹ رکھ کے پانی پیا کرتے تھے. یہ معاشرے کا مظلوم طبقہ ہے. یہ باتیں بڑی سناتی ہے، کس کو سنائے؟ سنے گا کون؟ آپ تو سننے پہ تیار نہیں ہیں، آپ تو سارا دن باہر ہوتے ہیں، کس کو سنائے؟ شریف عورت تو آپ کو ہی سنائے گی، یہ تو اس کی شرافت کا معیار ہے. اس کے پاس جو کچھ جمع ہے وہ آپ کے لیے جمع ہے، وہ آپ کو سنا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حیات وہ نمونہ ہے، اسی میں خوشی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فساد ہے. نکاح کے موقع پر آیت پڑھی جاتی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ایمان لے آئے، اللہ کو ایک مان لیا، کفر اور شرک کو چھوڑ دیا،
تو ڈرنے کا حق کیسے ادا ہوگا کہ گناہ چھوڑ دو، معاصی چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ شادی والے دن اس سے پہلے فون کر رہے ہوتے ہیں، دعا کیجئے گا، بچی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، سب خیر خیریت سے ہو جائے، دعا کیجئے گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے، تشریف لائیے گا، اپنی دعاؤں کے سائے میں بچی کو رخصت کیجئے گا۔ پتوں کی طرح لرز رہے ہوتے ہیں دل، جس دن کے لیے دعائیں کروا رہے ہیں، جس دن اللہ کی رحمت چاہیے، جس دن خیر کے فیصلے چاہیے، اس دن کے لیے باقاعدہ پلاننگ کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور وہ پلاننگ ایک ایک مہینے سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اتنا مہنگا ہال ہوگا، فلاں ہوگا، ویڈیو والے فلاں آئیں گے، مووی والے فلاں آئیں گے، کھانا ایسا آئے گا، ایسا پکے گا، اتنے اس میں آئٹمز ہوں گے، شیروانی ایسی، کلا ایسا، جوتے ایسے، لائٹنگ ایسی، میوزک ایسا، گاڑیاں ایسی، لڑکے والے کہتے ہیں بفر ٹھیک کروا لو گاڑیوں کے، شادی کارڈ الگ ہونا چاہیے، یونیک ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے۔ یہ تو 10 روپے والا لگ رہا ہے، یہ کیوں رکھو؟ چھواروں کی تھیلی ایسی ہونی چاہیے، اس میں یہ ڈالنا چاہیے۔ دعا کیجیے گا سب خیر خیریت سے ہو جائے۔ کمال ہے، کانٹے بو رہے ہو، پھول مانگ رہے ہو، اللہ کو ناراض کر رہے ہو، لوگوں سے کہہ رہے ہو دعا کیجیے گا سب ٹھیک ہو جائے۔ اسراف، نمود و نمائش، فخر، تکبر، پہلے تو ایک آدھ ہوتا تھا نا کیمرہ ویڈیو والا، اور اب تو ہر جیب میں کیمرہ ہے، اب تو موبائل نکلتا ہے اور ہر ایک کے پاس کیمرہ ہے۔ یہ شادی کی تقریب ہے، ہماری ماں بہن بیٹیاں سج کر آرائش کے ساتھ اس تقریب میں شریک ہیں، کوئی ادھر سے ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی ادھر سے تصویر بنا رہا ہے۔ وہ معصوم بچیاں، وہ شادی میں لگی ہوئی خواتین، وہ کس زاویے سے، کس طرف سے، کس جانب سے، کس طرح کی تصویر بنا رہے ہیں ہمیں کیا پتا۔ یہ سارے خاندان کے لڑکے، یہ دوست ہیں، یہ دوستوں کے دوست ہیں، یہ ان کے دوست ہیں، یہ آفس والے آئے ہوئے ہیں، یہ کولیگ آئے ہوئے ہیں۔ ایک منٹ میں، ایک لمحے میں 100 50 200 تصویریں اتر رہی ہیں۔ ادھر آپ تصویر بناتے ہیں، ادھر پاپ اپ آ کے آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہاں شیئر کریں گے، واٹس ایپ پہ ڈالیں گے، ٹینگو پہ ڈالیں گے، ایمو پہ ڈالیں گے، ٹویٹر پہ ڈالیں گے، فیس بک پہ ڈالیں گے۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، سینکڑوں ہزاروں کہانیاں عبرت کی موجود ہیں، اس کے باوجود ہمیں عقل نہیں آ رہی؟ کیا وقت نہیں آ گیا کہ غیرت مند گھرانے اس بات پر غور کریں کہ کیا ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر کی تقریب میں کھڑا ہو اور ہماری ماں بہن بیٹیوں کی تصویریں بنائے اور ویڈیو بنائے؟ ساری سمجھداریاں دنیا کے لیے رہ گئیں اور غیرت گئی کام سے۔ یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے۔ یہ کون ہے 500 آدمی جو جیب سے موبائل نکال کر کھڑے ہوئے تصویریں بنا رہے ہیں؟ ہمارے خاندان کے ایک بزرگ تھے، وہاں کچھ رشتہ دار شادی میں آئے ہوئے تھے، وہ دولہا کو اندر لے کر گئے تو اس کے ساتھ انہوں نے کہا رک جاؤ، انہوں نے کہا جی پرہانے انہوں نے کہا جا کے اپنی بہنوں دے پرہا بنو، پہلے جاؤ، جا کے اپنی بہنوں کے بھائی بنو، جا کے پہلے جاؤ، بھائی ہیں، بولا بس اس کو جانے دو، بزرگ خواتین آئیں گی جو کرنا ہوگا اندر کر لیں گے، جاؤ۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی ہے عورتوں پر، تو ظلم کرتے ہیں، کہتے ہیں مردوں کو فوقیت دی ہے، آواز اونچی کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، خرچے میں تنگی دیتے ہیں،
ماں باپ کے ہاں جانے میں تنگ کرتے ہیں، اس کو حاکمیت سمجھتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے حاکمیت دی ہے کس لیے دی ہے؟ جہاں یہ اللہ کے دین کی خلاف ورزی کریں، رسول اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کریں، وہاں قوی بن کر دکھاؤ۔ نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ فضول خرچی کیوں کرتی ہو؟ یہ رسوم اور رواج نہیں ہوں گے، میرے گھر میں گانے نہیں چلیں گے، یہ 24 گھنٹے جو ٹی وی چلتا نہیں چلے گا۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں حاکمیت کی ضرورت ہے۔ باقی تو نرم بولنا ہے، باقی تو محبت سے بولنا ہے، کڑوی کسیلی سننی ہے۔ گھر کیسے چلتے ہیں یہ بزرگ بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھ لیں۔ زبان لپیٹو، کان سمیٹو، زبان لپیٹو، کان سمیٹو، سر جھکاؤ، دم دباؤ، ایسے چلتا ہے گھر۔ اس کے بغیر گھر نہیں چلتے۔ آپ ان کی سن لیں، باہر آ کے اپنی مرضی کریں، کس نے روکا آپ کو؟ سن تو لیں، سننے میں کیا جا رہا ہے؟ ان کی ساری باتیں بیکار نہیں ہوتی، کام کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے فرمایا ہن ناقصات العقل، ان کی عقل ناقص ہے، ان کی عقل ناقص ہے۔ حدیث ہے یہ، حدیث ہے نا بھائی، سنیے سب نے، ہن ناقصات العقل، ان کی عقل ناقص ہے۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ آج ذرا غور سے اس بات کو سمجھ لیجئے۔ ناقصات العقل، عورتوں کی عقل ناقص ہے۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ سبحانہ و تقدس نے شیطان کے مکر کا، اس کی عیاریوں کا، چالاکیوں کا، ہوشیاریوں کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر تو بڑا ہی ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اور جہاں عورتوں کے مکر کا ذکر کیا سورہ یوسف میں تو عزیز مصر کی زبان سے کیا کہلوایا؟ ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر، قرآن کے الفاظ ہیں، عظیم، بہت بڑا ہے بھائی، بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی عقل ناقص ہے، مگر بڑے بڑے عقل والوں کو پاگل بنا دیتی ہیں۔ شیطان کے مکر کو ضعیف، عورت کے مکر کو عظیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہن ناقصات العقل، ان کی عقل ناقص ہے۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے بظاہر جیسے تعارض ہے، دو باتیں ٹکرا رہی ہیں آپس میں۔ ساری دنیا میں سب سے اچھا بیٹا کن کا ہوتا ہے؟ ان کا۔ اگر یہ خوش ہوں تو ساری دنیا میں سب سے اچھا بھائی کن کا ہوتا ہے؟ ان کا۔ سب سے اچھے ابا کس کے ہوتے ہیں؟ ان کے۔ اگر یہ خوش ہوں تو سب سے اچھا شوہر کس کا ہوتا ہے؟ ان کا۔ اور اگر یہ ناراض ہوں پھر اس سے برا ہوتا ہے کوئی؟ پھر کائنات میں اس سے برا کوئی نہیں ہوتا۔ تو مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ یہاں توازن نہیں ہے، یہاں اعتدال نہیں ہے، یہاں بیلنس نہیں ہے، برابری نہیں ہے، استوا نہیں ہے، تول تکڑی برابر نہیں ہے۔ یہاں یا تو اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، یا محبت ہوتی ہے یا نفرت ہوتی ہے، یا اچھائی ہوتی ہے یا برائی ہوتی ہے۔ اچھائی یا برائی، محبت یا نفرت، یہ جذبات کہاں کے ہیں؟ دل کے ہیں، دماغ کے نہیں ہیں۔ یہ دل کے ہیں، دماغ کے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ان کا فیصلہ دماغ سے نہیں ہوتا بلکہ دل سے ہوتا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے محبت کی مٹی سے گوندھ کر بنایا ہے۔ یہ جس سے محبت کریں اس سے پھر ایسی محبت کرتی ہیں کہ چھٹ گلنا دیو، اور جس سے یہ ناراض ہو جائیں پھر ایسی ناراض ہو جاتی ہیں کہ اس کی آنکھ کا تنکا بھی انہیں شہتیر نظر آتا ہے، پھر اس میں ہزار عیب نکال لیتی ہیں۔ تو ان کی عقل ناقص ہے۔ کیوں ناقص ہے؟ کہ عقل سے کام ہی نہیں لیتی، یہ جذبات کی رو میں بہہ جاتی ہیں، ان کے ہاں توازن نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے۔ تو جس کا استعمال نہ ہو، سکھوں کے لطیفے اس لیے تو نہیں بنتے کہ ساری دنیا میں جتنے سکھ ہیں وہ بے وقوف ہیں، کہتے ہیں جی عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ استعمال نہیں کرتی کہاں پر؟
جہاں دل کی بات ہو، جہاں محبت کی بات ہو، جہاں رشتے کی بات ہو، وہ باہر ڈکیتیاں کرتا پھر رہا ہے، میرا پتر، میرا پتر، میرا سونا، میرا لال، پوری گلی آ کے شکایتیں لگا رہی ہے آپ کے بچے، نہ نہ نہ، میرا پتر تو انج کر ہی نہیں سکتا، میرا پتر تو بڑا ہی معصوم ہے گا، میرا پتر ہے نا۔ یہ ہے ہن ناقصات العقل کا مطلب، کہ یہ دل سے فیصلے کرتی ہیں، دماغ سے نہیں کرتی، دماغ سے کام نہیں لیتی، اور ان کا سارا مسئلہ جذبات کا ہے، محبت کا ہے۔ اسی لیے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اگر یہ بگڑ گئی، یہ مکر پر آ گئی، تو پھر کہا شیطان کا مکر ضعیف، ان کا عظیم۔ اس بات کو مزید کھولتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو اردو میں محاورے کی طرح مشہور ہے، ٹیڑھی پسلی۔ المرأۃ کالضلع، عورت پسلی کی طرح ہے۔ ٹیڑھی پسلی کہنے کی ضرورت نہیں، پسلی کبھی سیدھی بھی ہوتی ہے، پسلی ہوتی ہی ٹیڑھی، پسلی ہوتی ہے ٹیڑھی، سیدھی کریں گے تو پسلی نہیں رہے گی وہ۔ المرأۃ کالضلع، عورت پسلی کی طرح ہے۔ ان اقمتہا کسرتہا، اگر اس کو سیدھا کرنے کے چکر میں پڑو گے تو توڑ بیٹھو گے۔ وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اگر اسی طرح اس سے فائدہ اٹھاتے جاؤ گے تو اٹھاتے جاؤ گے۔ وَفِيهَا عِوَجٌ، ٹیڑھا پن ہے، وہ ہے۔ کہاں ہے ٹیڑھا پن؟ جب آپ بہت محبت سے پیش آتے ہیں، بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں، تو خود کہہ رہی ہوتی ہیں بات آپ کی ٹھیک ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، تمہیں نہیں پتہ ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ، وَفِيهَا عِوَجٌ، ہے ٹیڑھا پن۔ آپ مجھے غصہ نہ دلایا کریں نا، مجھے غصہ آ جاتا ہے پھر، وَفِيهَا عِوَجٌ۔ مول صاحب میں کیا کروں، مجھے غصہ آ جاتا ہے، وہ کوئی ریزنیبل بات ہی نہیں کرتی۔ جب ایک مرد یہ کہتا ہے کہ بیوی ریزنیبل بات نہیں کرتی، اس وقت وہ مرد ریزنیبل بات کر ہی نہیں رہا ہوتا۔ You are asking for the reason where one didn't born the reason over there. ریزن تو ہے ہی نہیں وہاں، ریزنیبل وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ہن ناقصات العقل، وہاں ریزنیبل بنانا ہے، محبت سے بنا لیں، اخلاق سے بنا لیں، جان لے لیں۔ اگر آپ دماغ کی بحث کی بات کرتے ہیں تو کہاں بحث کر رہے ہیں؟ آپ کو کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں محبت کا حکم دیا ہے، بحث کا حکم نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اخلاق دکھائے ہیں، الفاظ نہیں دکھائے ہیں، اور اگر الفاظ ہیں تو وہ میٹھے الفاظ ہیں۔ تو ان دونوں باتوں کو ملا لیں، ہن ناقصات العقل، المرأۃ کالضلع وفیہ عوج، اور کیا کہا سب سے بہتر کون ہے؟ جس کے اخلاق گھر میں اچھے۔ اور یہ پتہ نہیں کہاں کا شوق ہے کہ دبا کے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے اس معاملے کا، اس نزاع کا، اس لڑائی کا ویسے ہی خاتمہ کر دیا۔ آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے۔ یغلبن کریمن، جو شریف آدمی ہوتا ہے عورتیں اس پر غالب آ جاتی ہیں، جو شریف آدمی ہوتا ہے اسے جھکا دیتی ہیں، اس پر غالب آ جاتی ہیں۔ وَيَغْلِبُهُنَّ لَئِيمًا، اور جو کمینہ اور بدخصلت ہوتا ہے وہ ان کو جھکا دیتا ہے، ان پر غالب آ جاتا ہے۔ فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں کریم شریف النفس ہوں اور مغلوب ہو جاؤں۔ وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں فلاں اور فلاں ہو جاؤں اور غالب ہو جاؤں۔ تو بات ہی ختم ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی، نزاع ختم ہو گیا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے دبا کے رکھا ہوا ہے تو کمینے ہیں آپ، ختم ہو گئی بات۔ ہم نہیں کہہ رہے، نبی کی حدیث کہہ رہی ہے۔ کمینہ اور بدخصلت ہوتا ہے جو انہیں دبا دیتا ہے، انہیں جھکا دیتا ہے اور ان پہ غالب آ جاتا ہے اور ان کی گگی بن جاتی ہے۔ اور جو شریف آدمی ہوتا ہے
محبت کرنے والا، ناز نخرے والا. نبی نے فرمایا یغلبن کریمن، کریم پر غالب آ جاتی ہیں. اور اس غالبیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے مار کوٹ رہی ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناز برداریاں کرواتی ہیں. ان کا حق ہے، ان کا حق ہے، شریعت نے دیا ہے. اگر آپ حاکم ہیں اور یہ محکوم ہیں تو یہ محبوب بھی تو ہیں، محبوبیت کا بھی تو رشتہ ہے، اللہ ہی نے بنایا ہے. ایک جاب کے لیے انٹرویو ہوا، وہ کچھ بتانا اور سکھانا اور جتانا چاہتے تھے. میں کہا جی کام کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا سارے کام کرنا ہے. سارے کام مطلب کہ مطلب جو بھی کام کہا جائے گا وہ کرنا ہے. صفائی بھی کرنی ہے، کھانا بھی پکانا ہے، کپڑے بھی دھونے ہیں. بچے نہلانے بھی ہیں، سلانے بھی ہیں، اٹھانے بھی ہیں. بڑوں کا بھی کام کرنا ہے، چھوٹوں کا بھی کام کرنا ہے، سارے ہی کام کرنے ہیں. کہ جی کتنے گھنٹے؟ کا 24 گھنٹے. 24 گھنٹے؟ کہ جی 24 گھنٹے. کہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے؟ کہ نہیں 24 گھنٹے. جو ٹائم آپ کا کھانے کے لیے یا آرام کے لیے بس وہ آپ کو ملے گا، باقی آپ نے کام کرنا. How many days a week? 7 days a week. چھٹی؟ کہ نہیں جی چھٹی کوئی نہیں. سالانہ چھٹی؟ انہوں نے کہا نہیں سالانہ چھٹی بھی کوئی نہیں. ہالیڈیز پہ جو پبلک ہالیڈیز ہیں، ورکنگ ہالیڈیز ہیں، ویک آف ہے، ویکینڈ ہے، اس پہ کام بڑھ جائے گا، ڈبل ہو جائے گا. اوکے سیلری کیا ہے؟ کچھ نہیں. کہ سیلری کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے. Are you crazy? Who do this? کون لوگ ہیں جو کرتے ہیں؟ اس نے کہا millions of people do. لاکھوں کرتے ہیں. Who? Mothers. مائیں کرتی ہیں، سارے کام کرتی ہیں. ہفتے میں 7 دن، مہینے میں 30 دن، 24 گھنٹے بغیر کسی تنخواہ کے کرتی ہیں. ہمارا بچہ بچہ ہے، ہمیں بھی بڑا پیارا ہے، لیکن ہماری بیوی اس بچے کی ماں ہے اور اس کو ماں والا رتبہ دیں وہ ہم نہیں دیتے. اپنی ماں کو دیتے ہیں، بچوں کی ماں کو نہیں دیتے. جو باہر نکل کر 8 گھنٹے کام کر کے 8-10 ہزار روپے لے آئے اس کی عزت کرتے ہیں. جو مفت میں 24 گھنٹے نوکری کرتی ہے اس کی عزت نہیں کرتے. بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. جنونی آدمی. امام شداد رحمہ اللہ نے لکھا ہے ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی صلاح الدین ایوبی پہ. ایسا جنون تھا اپنے کام کا، جو آیا لٹایا ہے. مصر پہنچے، فاطمی خلافت، پورا ملک فتح ہو گیا، صرف محل باقی ہے. بادشاہ اندر بیمار ہے. 4000 مظلوم عورتیں اس کے حرم میں اندر ہیں. مظلوم عورتیں. رک گئے. اندر والوں کو بھی کہا کہ بادشاہ کو خبر نہ کرو. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن رکے ہوئے ہیں باہر. گھنٹے کا بھی کام نہیں ہے. پورا ملک فتح ہو چکا ہے، اندر جانا ہے، محل قبضے میں، معاملہ ختم، آگے بڑھیں گے. مصاحبوں نے پوچھا ہم کس بات کے انتظار میں ہیں؟ انہوں نے کہا اندر بادشاہ ہے بستر مرگ پر، بڑے تمطراق جاہ و جلال سے بادشاہت کی ہے، اس کے آخری لمحات چل رہے ہیں. وہ خود کو ابھی بھی بادشاہ سمجھتا ہے. میں اس کا یہ تمطراق اور احساس اس سے چھیننا نہیں چاہتا کہ میرا پورا ملک چلا گیا اور وہ اس دکھ اور صدمے سے مرے. وہ ویسے ہی مرنے والا، اندر سے خبریں آ رہی ہیں. اسے اسی
اعزاز افتخار تمطراق کے ساتھ مرنے دو. دشمن ہے، دشمن ظالم ہے. خلافت فاطمی کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں، ظلم کا سیاہ باب ہے یہ. وہ مرا ہے، اسے خبر نہیں ہونے دی، کہا ہوا تھا مت بتانا. پھر اندر گئے، پھر 4000 عورتوں کو آزاد کرایا ہے. وہ تو جھوٹا تمطراق تھا. بیت المقدس جا رہے تھے، 1 ہفتہ وہاں رکے رہے. یہ تو گھر کی حقیقی ملکہ ہے. اس کا جاہو جلال اور تمطراق کیوں چھینتے ہو؟ یہ چھوٹی سی جنت ہے جس کے ہر تنکے اور بال کو اس نے اپنے خون سے سینچا ہے. میں غصے میں آ گیا، غصے میں پاگل ہو گیا. غصہ پاگل ہوتا ہی نہیں. غصے سے بڑا تو کوئی سمجھدار نہیں ہوتا. اپنے سے کمزور پہ آتا ہے، سامنے 4 گنا آدمی آ کے کھڑا ہو جائے پھر کیوں نہیں آتا غصہ؟ وہاں تو سوری کہہ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. پھر کہاں جاتا ہے غصہ؟ غصہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے. یہ اپنے سے کمزور پر ہی آتا ہے، اپنے سے طاقتور پہ نہیں آتا. یہ کرتی کیا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا کام کرتی. مول صاحب ترقی کیسے ہوگی؟ آدھی آبادی تو آپ نے گھر میں بٹھا دی. آپ تو کہتے ہیں عورت کی سب سے بہترین جگہ گھر ہے، بلکہ گھر کا بھی اندر کا حصہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ کے لق و دق صحرا میں چھوڑتے ہیں، چلے جانا. 7 سال بعد واپس آتے ہیں اور بچے سے کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ 7 سال کے بچے سے. بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یہ قرآن کی آیات ہیں. 7 سال کا بچہ. آپ تو تھے ہی نہیں 7 سال، آپ کہاں تھے؟ آپ تو یہاں تھے ہی نہیں. آپ نے کو گھر ڈال کے دیا، کو اناج ڈال کے دیا؟ آپ تو اس صحرا میں اکیلے چھوڑ کر چلتے بنے. آپ نے تو مڑ کر پلٹ کر کبھی حال تک نہ پوچھا. آج 7 سال بعد آپ آتے ہیں اور آ کر مجھے خواب سنا رہے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. کمپلین آ جاتی. مولوی صاحب آپ نے قبر کے حالات بیان کر دیے، چھوٹے چھوٹے بچے، بھلا کوئی قبر کی بھی بات کرتا ہے؟ بچے ڈر گئے، سہم گئے. یہ 97 سال کا بوڑھا، 90 سال کی عمر میں تو خوشخبری آئی نا. 7 سال کے بچے سے نہ میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. ایک ہے آیات کو سننا اور یوں کر کے جھوم جانا سبحان اللہ. نہیں، یہ جزیروں کی کہانیاں نہیں ہیں. یہ صرف چومنے کے لیے اور سر پہ رکھ کے بچی رخصت کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ زندگیوں میں اترنے کے لیے آیا ہے. نہیں آتا سمجھ میں تو عقل کچی ہے. جن کو آتا ہے سمجھ میں ان کے جوتے سیدھے کر لیں، جا کے سیکھ لیں، سکھا دیں گے، ایک ایک بات سمجھا دیں گے، رگوں میں اتار دیں گے، خون کے قطروں میں دوڑا دیں گے. تم نبی کے بیٹے ہو. نبی کی وحی نہیں، نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. وہی واجب التعمیل ہوتی ہے، صرف واجب التعمیل نہیں ہوتی. دل کو ایسا تیار کر دیا کہ 7 سال کے بچے کو کہا، وہ کہتا ہے آپ ذبح کریں، میں تیار ہوں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اسی موقع پر تڑپ کر تو اقبال نے کہا تھا، یہ فیضان نظر تھا کہ کسی مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. وہاں تو کوئی مکتب نہیں تھا، کوئی محلہ نہیں تھا، کوئی اسکول، کوئی اتالیق، کچھ نہیں تھا، کوئی مربی نہیں تھا. کس نے سکھائے؟
وہ ایک عورت تھی جس نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے ابا اللہ کو دیکھ صحرا میں چھوڑ گئے، یہاں تو پینے کا پانی نہیں تھا، تم یہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے، میں صفا مروہ پہ دوڑ رہی تھی، تم تو یہاں پر پیاس سے بلک بلک کے مر جاتے، یہ زمزم کا کنواں اور چشمہ اگر جاری نہ ہوتا تو یہاں تو ہم دونوں مر گئے ہوتے، یہ اگر آئیں تو بتانا، پھر مجھے کریں گے بات ان سے، کیسے چھوڑ کے گئے ہمیں؟ وہ جو چھوڑ کے گئے وہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے گئے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ تمہارے ابا ہیں۔ یہ فیضان نظر تھا کہ کسی مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کس نے سکھائے؟ اس ماں نے سکھائے ہیں۔ یہ باہر رہے گا، دکان بنائے گا، فیکٹریاں بنائے گا، عمارتیں بنائے گا، روڈ بنائے گا، سلطنت اور مملوکتیں بنائے گا، یہ گھر میں رہے گی، انسان بنائے گی، یہ بنائے گی انسان، اور یہ ہی بنا سکتی ہے انسان۔ اس نے انسان بنانا چھوڑ دیے تو میٹیریلسٹک مادے کے بنے ہوئے، پلاسٹک کے بنے ہوئے، لوہے کے بنے ہوئے روبوٹ نکل رہے ہیں، انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ یہ تو بزی ہو گئی نا ٹی وی پہ، ڈائجسٹ میں، رسالے میں، میوزک میں، غیبت میں، چغلی میں۔ کیوں مشغول ہو گئی؟ آپ لے گئے کسی مدرسے، آپ گھر میں تعلیم کراتے ہیں، علاقے میں تبلیغی جماعت آتی ہے لے کے جاتے ہیں، آپ وقت لگاتے ہیں، اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، دینداروں کی مجالس میں لے کے جاتے ہیں۔ دین کے نام پر تو ربیع الاول میں میلاد ہوتا ہے، صرف اس میں نعتیں سننے جاتی ہیں تو وہ نیکی کی مجلس کم ہوتی ہے، وہ ڈریس شو اور رشتے ڈھونڈنے کی مجلس زیادہ ہوتی ہے۔ کیا یہ لفظ صاف نہیں کہے جاتے؟ نہ تم میلاد میں جاؤ، نہ تم شادی میں جاؤ، رشتہ کہاں سے آئے گا؟ تو وہاں تو اس مقصد کے لیے جاتے ہیں۔ ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ ان کا قصور تب ہوتا جن گھرانوں میں دین ہے اور وہ دیندار ہیں اور وہ خواتین کو دین کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اگر وہ نہ لگی ہوتی دین پر تب آپ کہتے کہ یہ دین پر لگتی نہیں۔ اگر ان گھرانوں کی لگی، آپ لگائیں گے؟ لگ جائیں گی۔ آپ تو مسجد جاتے ہیں، آپ تو بیانات سنتے ہیں، آپ تو دعوت و تبلیغ کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، آپ تو تعلیم میں بیٹھتے ہیں۔ یہ کہاں سے دین سیکھیں؟ ان کے لیے دین کا انتظام کیا ہی نہیں ہم نے ان کو ان کاموں پہ لگا دیا۔ جب یہ ان کاموں پہ لگ گئے تو نسل خراب ہو گئی۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى۔ قسم ہے رات کی جب اس کی تاریکی ہر چیز کو ڈھانپ لے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، قسم ہے دن کی جب اس کی روشنی اچھی طرح پھیل جائے، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، ہم نے نہیں پیدا کیا مرد اور عورت کو، إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، لیکن ان کی محنت کے میدان ہم نے الگ الگ رکھے ہیں۔ کتنے الگ؟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، جیسے رات الگ دن سے، جیسے مذکر الگ مؤنث سے، اسی طرح دونوں کی محنت کے میدان الگ ہیں۔ رات کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، سورہ نبا میں کہا ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا رات کو۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو تمہارے معاش کا ذریعہ بنایا۔ اور عورتوں کے بارے میں کیا کہا؟ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، یہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، ان تینوں کو ملائیں، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، نہیں پیدا کیا مرد و عورت کو، ان سعیکم لشتیٰ، ان کی محنت کے میدان الگ الگ رکھے ہیں۔ یہ کما کے لائے گا، یہ کسب کر کے لائے گا، یہ گھر میں رہے گی۔ اسے رات سے تشبیہ دی، اسے سکون سے تشبیہ دی، اسے لباس سے تشبیہ دی، اسے عزت سے تشبیہ دی۔ یہ انسان بنائے گی، یہ تربیت کرے گی۔ دیوار پہ بڑا بڑا لکھ دو عورت کی گود بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہے، لکھنے سے نہیں ہوگا۔ اگر یہ معلمہ ہے تو اسے اس کے منصب کی پہچان کرانی ہوگی۔ مرد کرائے گا، کپڑے آپ لا کر دو، جوتی آپ لا کر دو، کھانے پینے کا سامان آپ لا کر دو، باہر کھلانے آپ لے جاؤ، گھمانے آپ لے جاؤ، شاپنگ کرانے آپ لے جاؤ۔ کیوں؟ میرا فرض ہے، میری بیوی ہے۔ دین کون سکھائے گا؟ تعلیم کون کرائے گا؟ قرآن کون پڑھوائے گا؟ نمازیں کون سیدھی کرائے گا؟ اخلاق کی تربیت کون دے گا؟ میرے بھائیوں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، نماز پڑھ کے الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن فکر نہیں کرتے ہمارے گھروں سے دین نکل رہا ہے۔ آج آپ دیندار ہیں، آپ کے ابا دادا نانا کوئی تھے دیندار، لے کے گئے انگلی پکڑ کے مسجدوں میں، بزرگوں سے دعائیں کرائی ہیں، آپ کا سر یوں کر کے جھکا کے ان کا سر پہ ہاتھ پھیر دیں، بچے کے لیے دعا کر دیں،
آپ کے نام پہ صدقے کیے ہیں. خدا کی قسم یہ نئی نسل جنہیں ہم نے میک ڈونلڈ اور KFC اور پیزا ہٹ میں جوان کیا ہے، جنہیں ہم نے انگریزی لباسوں میں جوان کیا ہے، جنہیں ہم نے بچپن سے اب تک تصویروں والے جوتے، تصویروں والے بیگ، تصویروں والی کتابیں، انگریزی تعلیم والے اسکول، نہ ان کی مخالفت کر رہا ہوں، نہ یہ کہہ رہا ہوں یہ مت کریں، صرف اتنا کہہ رہا ہوں دین کی فکر کریں. ہماری نئی نسلوں سے دین نکل رہا ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا. آج لوگ بچوں کو مسجد مت لایا کریں، شور کرتے ہیں. میں کہا میاں آنے دو، کل منتیں کرو گے کوئی نہیں آئے گا. مسجد وہی آتا ہے جس کو باپ انگلی پکڑ کے لاتا ہے، وہ باپ کے بعد بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں ابا لایا کرتے تھے. اخلاق ہوگا، محبت ہوگی، نرمی ہوگی، نرم روئی ہوگی، نرم خوئی ہوگی، تب گھر چلیں گے، بڑے مزیدار چلیں گے. یہ نہیں ہوگا سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر یا پیروں پر کوئی مہندی اس طرح کی چیز لگی. آپ نے فرمایا خیر شادی کر لی کیا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی. ولیمہ کر لیا؟ یا رسول اللہ ولیمہ بھی کر لیا. فرمایا مبارک ہو. یہ نہیں کہا تم ہمارے صحابی ہو. کیسے صحابی ہو تم؟ شادی میں بلایا تک نہیں. ہمارے ہاں تو ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارا نام نہیں لکھا کارڈ پر، ہمیں بلایا نہیں، ہم تو نہیں جا رہے. وہ محاورہ ہے نا بڑا خوبصورت سا، وہ کہتے ہیں شادی کے موقع پر دنیا خوشیاں مناتی ہیں، ہم پھپھیاں مناتے ہیں. فلانا ناراض ہے، فلانا ناراض ہے، جاؤ. آپ نے تو یہ بھی نہیں کہا تم میرے صحابی ہو، مجھے بلایا نہیں تم نے شادی میں. تو یہ اچھے رشتے نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ لڑکا شکل ٹھیک ہے، قد ٹھیک ہے، تعلیم ٹھیک ہے، خاندان ٹھیک ہے، کردار ٹھیک ہے، کماتا کیا ہے؟ 10,000 روپے. 10,000 روپے یہ کھائے گا کیا؟ بطخ کا بچہ دھوئے گا کیا؟ نچوڑے گا کیا؟ نہائے گا کیا؟ نچوڑے گا کیا؟ یہ کیا 10,000 روپے میں کیا کرے گا یہ؟ باقی ساری کوالٹیاں ٹھیک ہیں، کماتا 10,000 روپے. کہ نہیں یہ نہیں چلے گا. 10,000 روپے والا نہیں چلے گا. رشتے تھوڑی ہو رہے ہیں، بزنس ڈیل ہو رہی ہے. جاب ہولڈر بچی 25,000 روپے کی جاب، لڑکا 50,000 روپے کی جاب والا. لڑکے کا رنگ کالا ہے، دبئی میں ہوتا ہے، برابر ہو گیا. لڑکے کا قد چھوٹا ہے، $2,000 کما رہا ہے، برابر ہو گیا. لڑکا پڑھا لکھا نہیں ہے، پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کمانا ہی ہوتا ہے. $5,000 کما رہا ہے وہ، وہاں بلے جھاڑو مارتا ہو. دبئی میں ہمارے ایک بزرگ دوست ہیں، دنیا کے لحاظ سے اچھے ہیں. ایک دن میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب دنیا کا سب تو سستا موبائل پتہ کیڑا ہوندا؟ دنیا کا سب سے سستا موبائل کون سا ہوتا معلوم ہے؟ میں نے کہا نہیں. سب تو سستا. میں کہا نہیں پتا. انہوں نے کہا پاکستان سے کال آتی، ہیلو اقبال پاکستان کدو آنا؟ کہ جی 1 مہینے بعد آنا. ایک آئی فون لے آئی تو ایک گلیکسی لے آئی. کہہ رہے یہ دنیا کا سب سے سستا فون ہے. پاکستان سے ایک فون آتا، کال آتی، بولے کب آ رہے ہو؟ مہینے بعد. کہ ایک آئی فون لے آنا، ایک گلیکسی لے آنا، یہ دنیا کا سب سے سستا فون ہے. یہ ایک فون کال پہ آئیں گے، 2 فون. باہر ہے بس ٹھیک ہے. نیکی نہیں، تقوی نہیں، نماز نہیں، داڑھی نہیں. بچیوں کا کیا قصور ہے؟ ان بیچاریوں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے آنکھ کھولی، ٹی وی چل رہا ہے، پہاڑ پہ چڑھنے والا وہ انگریزی لباس میں، انگریزی شکل صورت کا، سمندروں کو عبور کر جانے والا، ڈرامے کا ہیرو، فلم کا ہیرو، سنگر، کھلاڑی، کرکٹر، جس کو اٹھا کے دیکھو وہی لباس، وہی شکل و صورت. اسکول میں جائیں وہی، باہر جائیں وہی، سیاستدان وہی، فلاں وہی، فلاں وہی، فلاں وہی. اب آپ بولیں بچی یہ داڑھی والا ہے، یہ چلے لگاتا ہے، اس سے شادی کر لو. نہیں کہ اس سے کیسے شادی کر لیں داڑھی والے سے؟ ساری زندگی تو ہیرو کوئی اور تھا، اب آپ اٹھا کے لے آئے ملا.
نبی نہیں پڑھایا، نبی کی سیرت نہیں پڑھائی، صحابہ نہیں پڑھائے، علماء نہیں پڑھائے، اکابر نہیں پڑھائے، دیندار نہیں پڑھائے، دینداری کی مجلسوں میں لے کر نہیں گئے، دینداروں کے اخلاق نہیں دکھائے، دینداروں کے گھر نہیں دکھائے، دینداروں سے رشتہ داریاں نہیں رکھی، دوستیاں نہیں رکھی، تعلق نہیں رکھے، اس بیچاری کو کیا پڑی ہے یہ داڑھی والے سے شادی کر لے؟ کیسے کرے گی؟ پیمانے بدل گئے، پیمانے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی کو لے کر کہا میرا رشتہ کروا دو اس گھر میں. وہ گئے، یہ باہر رک گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کیسے؟ کہا جی رشتے کے سلسلے میں. تشریف لائے، اندر لے گئے. کہاں جی؟ کہ فلاں صاحب ہیں، ان کے رشتے کے لیے بات کرنے آیا. بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا دیکھو میاں ان کو تو ہم جانتے نہیں، تم ہماری سمجھ میں آتے ہو، تم کرو گے؟ وہ کہ نہیں میں اپنے لیے نہیں آیا، میں ان کے لیے آیا ہوں. کہا نہیں اس کو چھوڑو، ہم نہیں جانتے، تمہیں جانتے، تم سے بات ہوئی ہے، تم سمجھ میں آتے ہو، کرنا ہے تمہیں ابھی رشتہ دیتے، ابھی نکاح کرتے ہیں گھر پہ، نہیں کرنا تو جاؤ، نہ تمہارے لیے نہ اس کے لیے. اچھا اسے تو ویسے بھی نہیں دے رہے، میں کر لیتا ہوں. کر لیا، ہو گیا نکاح. اب وہ گھر سے نکلے تو ہاتھ پکڑا ہوا ہے، نکاح بھی ہو گیا، لے کے جا رہے ہیں. صحابی رضی اللہ تعالیٰ کافی دیر انتظار کریں، پورا قریب، السلام علیکم السلام. میں نے کہا ہاں بھائی. انہوں نے کہا میں گیا، میں نے رشتے کی بات کی، انہوں نے کہا تم سمجھ میں آتے ہو، مجھ سے نکاح کر دیا، یہ میری بیوی ہے. انہوں نے کہا میں تم سے معافی مانگتا ہوں، اس گھر میں اللہ نے تمہارا رزق لکھا تھا اور میں تمہیں اپنے لیے بھیج رہا تھا، یہ تو تمہارا گھر تھا. کوئی ناراضگی نہیں، کوئی بات نہیں. غدار ہے، دوست نہیں ہے یہ، تیری نسلوں کو معاف نہیں کروں گا میں نے تجھے وہاں پر بھیجا اپنا رشتہ کرنے کے لیے، تو نے میری کمر میں خنجر گھونپ دیا، اپنی شادی کر کے آ گیا. تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں تیرے ساتھ، ادھر کال ادھر میسج، اس سے تو بات مت کرنا، سانپ ہے آستین کا یہ. میں تو گھر کیا دکھا دیا، شادی کر کے آ گیا یہ. کیا ہم نہیں کرتے ہیں سب؟ تو پیمانے بدل گئے نا. جس چشمے کے پانی پینے والے ہم ہیں وہاں تو یہ نہیں تھا. میٹھا بول، اخلاق، نرم بات، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس سے چلتے ہیں گھر. زور زبردستی سے، طاقت سے، مار دھاڑ سے، لڑائی جھگڑے سے نہیں چلتے، نہیں چلتے، نہیں چلتے. کوئی مائی کا لال آج تک چلا نہیں سکا، چلتے ہی نہیں، ذلیل ہو جاتا آدمی. مرزا مظہر جان جاں رحمہ اللہ، ان کی بیوی بہت کڑوی کسیلی بولتی تھی. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ نے میرا پورے عالم میں ڈنکا بجایا نا، اس کی تکلیفوں پر صبر کرنے کی برکت سے بچایا. شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ جنگل سے آ رہے ہیں، شیر کے اوپر سوار ہیں، ہاتھ میں سانپ پکڑا ہوا ہے، سانپ کا کوڑا بنا کے شیر کو مارتے ہیں، شیر بھاگتا ہے. منظر دیکھا کسی نے، اس نے پوچھا حضرت یہ ایسا مرتبہ، یہ شیر سانپ سب زیر، یہ کیسے ملا؟ یہ کہنا میری بیوی ذرا نرم گرم بولتی ہے، اس پہ صبر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا کی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے، ایک آدمی کا واقعہ. گھر آیا، بہت بھوک لگی تھی، کام سے آیا تھا، نمک بہت تیز ہو گیا کھانے میں، بڑا غصہ آیا، کھانے لگا، سوچا کچھ کہوں بیوی کو. پھر اس نے کہا کہ جیسے مجھے اس پر قدرت حاصل ہے، اللہ کو مجھ پہ حاصل ہے، یہ اللہ کی بندی ہے. چپ کر گیا، معاف کر دیا، اور کھا گیا چپ کر گیا. حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا، مضبوط بات کرتے تھے، ہلکی بات نہیں کرتے. فرمایا ایک آدمی نے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تو نے ایک دن ہماری بندی کو ہماری بندی سمجھ کے معاف کیا، جا آج ہم نے تجھے معاف کر دیا. گورنر کی بیٹی سے شادی ہو جائے اور گورنر صاحب کہیں میں سفارش کرتا ہوں تم سے، خیال کرنا بیٹی کا، کتنا خیال کرے گا یہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، میں تم سے سفارش کرتا ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا معاملہ کرنا. اللہ کی سفارش کو نہیں مانتے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام پہ بگڑ رہے تھے، اس کو مار رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی،
اللہ تعالیٰ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے جتنی کہ تجھے اپنے غلام پہ حاصل ہے. پیچھے مڑ کے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا, کانپ گئے کہ یا رسول اللہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا تو اس کو آزاد نہ کرتا جہنم کی آگ تجھے لپیٹ میں لے لیتی. جتنا بیوی پر ہمیں حق قدرت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کہیں زیادہ حاصل ہے ہم پر. یہ کسی کی بیٹی ہے, کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے, کوئی ہے اس کی تکلیف پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اپنی بیٹی کتنی کڑوی کسیلی کیوں نہ ہو, اگر داماد اس کو کچھ کہے تو بھاگتے ہیں تعویذ لینے کے لیے. یہ بھی کسی کی بیٹی ہے جس پہ گھر میں ظلم ہو رہا ہے. اور اگر بیٹی ہماری کڑوی کسیلی ہے, ترش روئی ہے, اس میں بد اخلاقی ہے, اور داماد اللہ پاک نے ایسا دے دیا کہ وہ اس کی کڑوی کسیلی سنتا ہے, سہتا ہے, آپ پوچھتے ہیں بیٹا, وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ماشاءاللہ بالکل بدل گئی, کیا بات ہے, آپ کو پتہ ہے ایسا نہیں ہے, یہ بولتی ہے اس کو غلط سلط, اس کی نافرمانی کرتی ہے, بات نہیں سنتی, اس کو تکلیف دیتی ہے, وہ سہتا چلا جاتا ہے, سہتا چلا جاتا ہے, چپ رہتا ہے, اس کی تعریف کرتا ہے. بتائیے آپ کو کتنا پیار ہوگا اس سے. جائیداد اس کے نام لکھ دیں گے, آپ کہیں گے یہ ہے میرا بیٹا, کتنا پیار کریں گے. تو جب آپ اللہ کی بندیوں کی کڑوی کسیلی پر صبر کریں گے تو اللہ آپ سے کتنا پیار کرے گا, اللہ کو کتنے محبوب ہو جائیں گے آپ. اللہ سبحانہ و تقدس جو کہا گیا سنا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ وہ اخلاق جو ہم باہر والوں کے لیے اپناتے ہیں ہماری حقیقی زندگیوں میں اتار دے, ہماری رگوں میں اتار دے, ہماری زبانوں کو میٹھا کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی سے فرمایا کہ پورا کا پورا دین تجھے ایک چیز میں سمیٹ دوں, ایک چیز میں پورا دین. کہ یا رسول اللہ ضرور. آپ نے جواب دیا اور جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا, صرف اپنی زبان مبارک یوں منہ سے باہر نکالی. پورے دین کا خلاصہ ہے. آپ نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت مجھے دو, جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. ایک وہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے, دوسری وہ جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہے, یعنی تمہاری زبان اور شرمگاہ, اور دونوں کا سب سے زیادہ تعلق گھر سے ہے, نکاح سے ہے. میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بات ہی ختم ہو گئی نا, دو چیزوں کی ضمانت مجھے دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تقدس ہم سب کو سچا میٹھا بنا دے. اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں فرمایا کہ جو کمینہ اور بدخصلت ہوتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے, دبا لیتا ہے, جو شریف اور نیک آدمی ہوتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے. اسے ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. www.darsulquran.com